بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 159 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جوامع تفاسیر کا بیان پڑھیں گے، یعنی وہ تفاسیر جو جامع ہیں ان کا بیان پڑھیں گے۔ جوامع التفاسیر: وقصد جماعۃ منہم الی جمع ذلک کلہ فی تفاسیرہم فمنہم من تکلم بالعربیہ ومنہم من تکلم بالفارسیہ واختلفوا فی الاختصار والاطناب ووسعوا اذیال العلم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک جماعت نے ان مذکورہ علوم کو جمع کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ مفسرین نے عربی زبان میں بھی کلام کیا اور فارسی زبان میں بھی کلام کیا۔ واختلفوا فی الاختصار والاطناب، اور اختصار اور اطناب کے اعتبار سے باہم ان میں اختلاف رہا ہے۔ ووسعوا اذیال العلم، اور علم کے دامن وسیع کر دیے ہیں انہوں نے۔ من اللہ بہ علی فی علم التفسیر: وقصد جماعت منہم الی جمع ذالک۔ اس مختصر سی عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے مفسرین کے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جس نے اپنی تفسیر میں تمام علوم و فنون کو جمع کیا ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف نے جس طبقے کا ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر روایت، درایت، فقہ، حدیث، فصاحت و بلاغت، تصوف، کلام، صرف و نحو اور دیگر تمام علوم کو جو ہے اپنی تفسیروں میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ چنانچہ جو سب سے جامع تفسیر ہے وہ 6 صدی ہجری کے مشہور جو امام ہیں، امام رازی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے مفاتیح الغیب، جو تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے، وہ جامع ترین تفسیر ہے۔ اسی طرح 13ویں صدی کے اندر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے روح المعانی کے نام سے ایک تفسیر لکھی، وہ بھی ان کی تصنیف بھی ایک جامع ترین تفسیر ہے۔ اسی طرح ہمارے قریب کے زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو بیان القرآن ہے وہ بھی جامعیت میں ایک اپنی نرالی شان رکھتی ہے اور امتیازی شان رکھتی ہے۔ اور دوسری بات مصنف نے اس میں فتکلموا بالعربیہ مرتن و بالفارسیۃ اخری، یہاں سے یہ بیان کی ہے کہ مفسرین نے تفسیر کا کام کسی ایک زبان تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عربی، فارسی دونوں زبانوں میں قرآن کی خدمت کی گئی ہے۔ اور آج کل تو ہر زبان میں تقریباً علاقائی زبانوں میں بھی جو ہے وہ بعض تفاسیر موجود ہیں، جیسے کشمیری زبان میں بھی ہے، اور اس طرح جو اور علاقوں کی زبانیں ہیں ان میں بھی ہے، انگلش میں ہیں، اور جو عالمی زبان ہے انٹرنیشنل زبان ہے، باقی زبانوں میں بھی مفسرین نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی اس خدمت کو کسی ایک زبان تک محدود نہیں رکھا۔ اردو میں بھی بڑی بڑی تفاسیر ہیں، جیسے اوپر ذکر ہوا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی بیان القرآن ہے، جو ایک جامع تفسیر ہے۔ من اللہ بہ علی فی علم التفسیر وقد حصل للفقیر بحمد اللہ تعالی وتوفیقہ مناسبۃ فی کل فن من هذه الفنون واحط بمعظم اصولها وبجملۃ صالحہ من فروعها وفزت بنوع من التحقیق والاستقلال فی کل باب من ابوابها بوجہ یشبہ الاجتہاد فی المذہب وَأُلْقِيَ فِي خَاطِرِي مِنْ بَحْرِ الْجُودِ الْإِلَٰهِيِّ فَنَّانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ فُنُونِ التَّفْسِيرِ سِوَى الْفُنُونِ الْمَذْكُورَةِ سَالِفًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فقیر کو اللہ کے فضل و توفیق سے ان تمام فنون سے خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فقیر کو ان تمام فنون سے خصوصی مناسبت حاصل ہے، اور مجھے ان فنون کے اکثر اصول اور بقدر ضرورت فروع کا ادراک حاصل ہے، جس کی وجہ سے مجھے ہر باب میں خاص قسم کی تحقیق اور استقلال میسر ہے۔
یشبہ الاجتہاد فی المذہب، جو اجتہاد فی المذہب کے مشابہ ہے۔ وَأُلْقِيَ فِي خَاطِرِي مِن بَحْرِ الْوُجُودِ الْإِلَٰهِيِّ، اور میرے قلب پر اللہ تعالیٰ کے بحر فیض سے مذکورہ فنون کے علاوہ فن تفسیر کے مزید 2 یا 3 فنون کی فیاضی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مزید 2 یا 3 فنون عطا کیے گئے ہیں۔ سول فنون المذکورۃ سالفاً، جو کہ سلف کے جو فنون مذکورہ ہیں ان کے علاوہ ہیں۔ اس عبارت کے اندر مصنف کا مقصد یہ ہے کہ قدیم اصول و فروع پر میری نظر اتنی وسیع ہے کہ ان اصول و فروع کی روشنی میں مزید اصول تفسیر وضع کرنے کا حق مجھے حاصل ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی کے خصوصی فضل سے مجھے بعض ایسے علوم کا انکشاف ہو گیا ہے جو متقدمین کے یہاں دستیاب نہیں ہے۔ سول فنون المذکورۃ سالفاً، اس کا مطلب یہی ہے، یعنی ان علوم اور فنون کا بھی فن تفسیر میں مجھے انکشاف ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ سلف صالحین کے ہاں نہیں پائے جاتے۔ وہ علوم و فنون کیا ہیں وہ اسی باب کی آخری 2 فصلوں میں آگے آئیں گے، مذکور ہیں، ان کو وہاں پڑھیں گے۔ یعنی یہ شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا خاص فضل ہوا کہ وہ علوم و فنون بھی جو سلف صالحین کے ہاں نہیں پائے جاتے یا ان کے ہاں موجود نہیں ہیں، ان کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا ہے۔ 2 یا 3 فنون ایسے ہیں جو سلف صالحین کے ہاں نہیں پائے جاتے، اور جو ان کے ہاں علوم اور فنون موجود ہیں ان کے اوپر بھی مجھے اتنی دسترس حاصل ہے، اتنی جو ہے وہ مجھے ان کے اندر عبور حاصل ہے کہ میں ان کی روشنی میں مزید اصول تفسیر وضع کر سکتا ہوں، اور وضع کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ یشبہ الاجتہاد فی المذہب، یہاں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کہ اجتہاد فی المذہب کے مشابہ ہے۔ اجتہاد فی المذہب کہتے ہیں اپنے امام یعنی مجتہد مطلق جو ہوتا ہے اس کے طے کردہ اصولوں کی روشنی میں دلائل شرعیہ سے مسائل استنباط کرنے کی استعداد جو ہوتی ہے اس کو اجتہاد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو مجتہد مطلق ہوتا ہے اس کے جو اس نے اصول طے کر رکھے ہوتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں شرعی دلائل جو ہے ان سے مسائل مستنبط کرنے کی جو استعداد ہے اس کو اجتہاد فی المذہب کہا جائے گا۔ تو مجتہد فی المذہب وہ مجتہد ہے جو اپنے امام کے طے کردہ اصولوں کے مطابق ادلہ شرعیہ سے استنباط کرتا ہے، مطلب اس کا وہ اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ مجتہد مطلق کے اصولوں کے مطابق ہی وہ دلائل شرعیہ سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، اس کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جامع تفاسیر کا بیان اور مصنف کے قدیم و جدید علوم پر دسترس کی روشنی میں مزید اصول تفسیر وضع کرنے کے بارے میں جو شاہ صاحب نے اپنے بارے میں اپنے خصوصیت کا بیان کیا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد فی المذہب قرار دیا ہے، مجتہد فی المذہب کے مشابہ قرار دیا ہے، اس کی تفصیل پڑھی ہے، اور اجتہاد فی المذہب کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے تفسیر پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔